حضرت علی بچے تھے، حضرت حسن و حسین نے اسلام میں آنکھ کھولی، حضرت فاطمہ نے چھوٹی بچی تھی۔ تو ادھر آئیے، پھر اللہ نے کس کو کہا کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، کہ تم جہنم کے گڑھے پہ پہنچ چکے تھے، تو اب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے تم کو انقذکم منہا، اللہ نے تمہیں اس سے پیچھے کھینچ لیا، بچا لیا۔ کس کو بچایا؟ حضرت علی تو بچپن میں تھے ایمان لائے، حضرت فاطمہ بچپن سے ایمان میں آنکھ کھولی، حضرت حسن و حسین ایمان والے تھے، بچپن سے ایمان دیکھا۔ تو یہ آیت کس کے لیے آئی؟ یہ ان کے لیے آئی کہ جو بڑے بڑے گناہ کر چکے تھے، کفر کی حالت میں اپنی زندگیاں گزار چکے تھے، تو اب اللہ کہتے ہیں تم نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، حفرۃ من النار فانقذکم منہا، فرمایا کہ تم جہنم کے گڑھے پہ پہنچ چکے تھے، میں اللہ نے تم کو بچا لیا ہے۔ جن کو اللہ نے بچا لیا ان کو ہم تانے زبانے تان دراز کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق ہیں، میرے پاک پیغمبر کے پاس بیٹھے ہیں، معراج کا قصہ سن رہے ہیں، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عمر میں نے تیرا محل دیکھا، جنت میں محل دیکھا۔ جنت میں محل کس کا ہوتا ہے؟ جنتی بندے کا ہوتا ہے کہ جہنمی کا؟ جنتی بندے کا۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر میں نے دیکھا وہاں حور کو جو وضو کر رہی تھی، میں تیرے محل میں جانے لگا، پھر مجھے تیری غیرت یاد آئی۔ اتنی بات سننا تھی، عمر فاروق رونے لگے، کہا واہ سبحان اللہ، اللہ کے نبی جی میں آپ پہ غیرت کھاؤں گا؟ میرے پاک پیغمبر کے یاروں نے تو اپنی تن من دھن اللہ کے نبی پہ قربان کر دیا۔ ایک طرف حضرت خبیب ہیں، جسم کا ایک ایک ٹکڑا کاٹا جاتا ہے، ایک ایک بوٹی نوچی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے خبیب اپنی زبان سے اتنے لفظ نکال دے کہ میری جگہ پہ اگر محمد ہوتے تو تجھے ہم چھوڑ دیں گے۔ کہا نہ، میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ خبیب کی جان چلی جائے، اور میرے پاک پیغمبر کے پاؤں میں اتنا بھی کہنا گوارا نہیں کرتا کہ ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو لے کے چلے تھے۔ اور ہم نے اگر الزام لگانے پہ آئے تو نہ ہم نے حضرت حسن کو چھوڑا، نہ حضرت حسین کو چھوڑا، نہ علی المرتضیٰ کو چھوڑا، نہ فاطمہ الزہرا کو چھوڑا، نہ محمد الرسول اللہ کو چھوڑا، نہ ابو بکر و عمر کو چھوڑا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنی منمانی کی تقریریں کرنے کے لیے، اپنی عوام کو ان کی منچاہت زبان سنانے کے لیے ہم نے ایسی باتیں گھڑ ڈالی کہ جو نہ ہمیں کبھی تاریخ میں ملتی ہے، نہ میرے پاک پیغمبر کے دین میں ملتی ہے۔ اٹھے کوئی اٹھ کے یہاں پہ دعویٰ کرے کہ میرے پاک پیغمبر نے گالیاں دی تھی۔ کتنا بڑا تھا ابو جہل، میرے پاک پیغمبر کو ابو جہل نے گالیاں دی، جب میرے پاک پیغمبر نے جواب نہیں دیا تو اس بدبخت نے پتھر مارا میرے پاک پیغمبر کو۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ گالی دینا نیکی کا کام ہے؟ نہیں، منافقیت کی علامت ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے بتلایا، جو منافق کی 4 علامتیں میرے نبی نے بتائی ہیں، اس کے اندر ایک علامت یہ ہے کہ منافق آدمی گالی بکتا ہے۔